پوائنٹ کے اوپر سر آ جاؤں، زیڈ پہ ہی آتا ہوں سیدھا. ٹھیک ہے نا، میں عرض یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، بہت لیا آپ نے، وقت بہت لیا، آپ دوسروں کو باری دے. آخری پوائنٹ سر اسی کے اوپر زیڈ پہ آ جاؤں گا، اسی پوائنٹ پہ زیڈ پہ آ جاؤں گا، ختم کر رہا ہوں اس کے بعد، بالکل ختم ہو جائے گا. اس کا جواب سر بھیج دیجیے گا. اس اے بی سی سے سٹارٹ ہونا تھا میں نے، تو آپ زیڈ کے پہ آنا ذہن میں تھا. تو وہ بہت چیز ساری یہ تھی. باتیں آتے ہیں نا آپ کے ذہن میں. نہ میں ایک صرف جملہ بولتا، بات سنیں، سر صرف یہ چیز، صرف یہ چیز. ایک منٹ دیکھیں، میں جو بھی بسم جملہ اللہ. کہتا ہوں نا، آپ کیونکہ آپ کے میری باتوں سے ناواقف ہیں، آپ میں نے اس پہ چیز نہیں سنے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کے ذہن میں 5 مزید سوالات آتے ہیں، تو وہ پھر آپ صبر بھی نہیں کرتے نا کہ میں اس پہلے والے سوال کا جواب دے دوں، پھر وہ اگلا سوال پھینک دیتے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جن باتوں کو میں نے بیان کیا ہے، ناظرین نے ان کو دیکھا ہوا ہے، تو اس میں مزید وقت اگر نہیں ڈالنا چاہتا اس کی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے اس کو بیان کیا. آپ وہاں پہ ریفرنس دے دیتا ہوں، وہاں جا کے چیک کریں. تو آپ ناراضگی میری مسٹیک، مجھے نہیں پتا تھا، میری مسٹیک. میں وہاں سے تمید باندھ کے نا اے بی سی سے زیڈ پہ آنا چاہتا، میں سیدھا زیڈ پہ ہی آتا ہوں. سر مجھے یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہو، مجھے نہیں پتا تھا، میری غلطی ہے کہ میں نے وہ پچھلی آپ کے سپیچز نہیں دیکھی تھی. خیر، پوائنٹ سر جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا جب میں امام ہوں، امامت ان کے پاس ہے، تو انہوں نے خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ 3 کو کیوں قبول کیا؟ ان کے خلافت کے اندر کیوں نہ احساس دلایا کہ بھائی امام میں ہوں؟ یہ چیز کیوں نہیں کی؟ اور ان کی خلافت کے اندر خاموش رہے، اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ بھی حضرت عمر کے ساتھ ہوا. بس یہی بات ہے نا. اس پہ ذرا روشنی ڈال. وہ ایک شخص نے کہا کہ یعقوب کو مصر کے غار میں شیروں نے کاٹا ہے، تو اس کے مقابلے میں اس نے کہا کہ بھائی یعقوب نہیں تھا، یوسف تھا. آپ کو غلط فہمی ہوگی، یعقوب نہیں تھا، یوسف تھا. مصر نہیں تھا، کنعان تھا. غار نہیں تھا، کنواں تھا. شیر نہیں تھے، وولفز تھے. وولفز کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بیریے بولتے ہیں، لگڑ بگے کہہ لیں. ہاں، بیڑیے. وہ بیریے تھے. اور اصل واقع بھی جھوٹ ہے، اصل واقع بھی جھوٹ ہے. یعقوب نہیں، یوسف نہیں تھا، یعقوب تھا. مصر نہیں تھا، کنعان تھا. ٹھیک ہے نا. غار نہیں تھا، کنواں تھا. کنواں تھا. ہاں، کنواں تھا. ٹھیک ہے نا. اور شیر نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ وولفز تھے. وولفز تھے، بیڑیے تھے. اور ہاں بیریے تھے. اور اصل واقع بھی جھوٹ ہے، اصل اساسی سے جھوٹ ہے. یوسف علیہ السلام کو بیریے نے بھی نہیں کاٹا نا. آپ نے جتنی باتیں کہی نا، یہ سب اساسی سے جھوٹ ہے. بس اب میرے اسپیچز اسی معاملے پہ دیکھو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ، آپ کہتے ہیں نا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر عمر کی خلافت کیوں قبول کی، کیوں خاموش رہے، پھر بیٹی کا رشتہ کیوں دیا؟ بھائی یہ میں نے عرض کیا نا کہ یعقوب نہیں تھا، یوسف تھا. مصر نہیں تھا، کنعان. یہ سب مقدمات آپ کے جھوٹ ہیں. اس کو شارٹ کر امیر کے سر المؤمنین جواب علیہ تو دے دیں، اس کو السلام نے شارٹ کر. ابو بکر عمر کی خلافت کو قبول نہیں کیا، خاموش بھی نہیں رہے، ہمیشہ اپنے حق پہ اصرار کیا اور فرمایا کہ یہ حق میرا ہے، اور ان کو بیٹی کا رشتہ بھی نہیں دیا. البتہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا کیونکہ ان کے پاس انصار نہیں تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بھی یہی تھی کہ اگر آپ کو مسلمان آپ کو ساتھ نہ دیں تو آپ جو ہیں اپنا خون نہ بہا دیں اور اپنے بچوں کو قتل نہ کرا دیں، اور آپ ان لوگوں سے قتال نہ کریں. اگر لوگ آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو بلا شک بلا ریب، آپ جو لوگ آپ کی خلافت کو غصب کریں تو آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، ان کے ساتھ لڑیں. تو آپ کی خدمت میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، روایت پڑھتا ہوں مسلم سے، اور اس کے بعد آپ کے لیے بہت واضح ہو جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ وہ یہ ہے، حدیث یہ ہے، کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں چھپی ہے سنہ 2010 میں. یہاں پر کتاب الامارہ حدیث نمبر 4678 میں، یہاں پر حذیفہ ابن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون بعدی، میرے بعد ہوں گے، ائمۃ، ایسے پیشوا، لا یہتدون بہدائی، وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، وہ میرے سنت پہ نہیں ہوں گے، وسیقوم فیہم رجال، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، وہ ظاہر میں تو انسان ہوں گے لیکن ان کی روح شیطان کی ہوگی، روح شیطان کی، نفس شیطان کی انسان کے قالب میں ہوں گے. اچھا، میں نے عرض کیا وہ جب وقت آیا تو کیا کروں یا رسول اللہ؟ قال تسمع وتطيع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. فرمایا میں کیا کروں، وہ زمانہ میں پاؤں تو فرمایا کہ اس زمانے میں ان سے جہاد نہ کرنا، ان کی وہی شخص جو شیطان ہے آپ کا بادشاہ بن چکا ہے، آپ کا
پیشوا بن چکا ہے، اس کی بات مان لو، اس کی طاعت کرو، اگرچہ وہ تیرے پشت پہ کوڑے ماریں اور تیرے مال کو بھی ناجائز اس پہ قبضہ کریں، تو اس کی بات مانو، اس کی طاعت کرو. اچھا یہ آپ لوگوں کی کتاب میں ہے. تو جب آپ کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ جتنا فاسق ہو، جتنا فاجر ہو، جتنا ہی شیطان ہو، انسان کے روپ میں شیطان ہو، وہ آپ کا مال بھی کھا لے اور آپ کو کوڑے بھی مار دے، تو آپ اس کی بات مان لو، طاعت کرو اور اس کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ. تو پھر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں جب آپ کا اپنا یہ عقیدہ ہے. یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس طرح دسیوں حدیث ہے آپ کی کتاب میں کہ فاجر فاسق خلیفے کے خلاف آپ جہاد کرنا حرام ہے. جب اس طرح ہے تو پھر آپ یہ سوال ہی بیکار ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں قیام نہیں کیا. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ اگر خلیفہ فاسق فاجر ہے تو اس کی طاعت واجب ہے. ہماری مذہب میں یہ ہے کہ خلیفہ اگر فاسق فاجر ہے، اگر امام وقت وہاں پہ اذن جہاد دے دیں تو جہاد واجب ہے. اگر امام وقت کے پاس ساتھی نہیں ہے، اس کے پاس، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، فاجر فاسقوں کی حکومت ہے، ان کو مارتے ہیں، ان کے اصحاب کو مارتے ہیں، وہ جہاد نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مثلا امام صادق علیہ السلام بنی امیہ کی حکومت میں ہیں، بنی عباس کے پھر حکومت میں ہیں، تو اگر وہ حکم جہاد نہیں دیتے، اس لیے ہے کہ وہ ان کے پاس ساتھی نہیں ہے. جب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنا ہی انسان پہ واجب کر دیتا ہے جتنا انسان کی طاقت ہے. اگر میرے دشمن کے پاس 10 لاکھ کا لشکر ہے اور میرے پاس 10 آدمی ہیں، تو یہاں پہ جہاد مجھ پہ واجب نہیں ہے. جہاد مجھ پر واجب نہیں. میں ان سے صلح بھی کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ پر ہیں، میں حکومت کو نہیں چڑھتا، میں اپنی جگہ پر ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بہت کوشش کی کہ یزید کے خلاف نہ لڑے. انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہیں ہمارے غلام بنے. بالکل ان کا صریح لفظ یہی تھا کہ آپ جو ہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ کے حکم پر، کہ وہ آپ کو اگر غلامی میں بھیجنا چاہے تو آپ اس میں بھی راضی ہو جاؤ، تسلیم ہو جاؤ. اس طرح تو وہ بالکل بے عزتی چاہتے تھے. تو اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں فرمایا. وإلا اگر وہ امام حسین علیہ السلام نے بار بار کہہ دیا، اپنی بہن سے شب عاشور کہہ دیا کہ لو ترک القطا لنام، کہ اگر شتر مرغ کو سونے دیا جائے تو وہ آرام سے اپنی جگہ پہ سو جائے گا. یعنی یہ لوگ مجھے یہ کیا ہے، ایک ضرب المثل عربی محاورہ ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، میں زمین کے سوراخ میں بھی جاؤں تو یہ مجھے نکال کے قتل کر دیں گے، یہ میرے قتل کے پیچھے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کو یہ چوائس نہیں تھا جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو تھا. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں سر، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اگر ان سے نہ لڑے تو ان کو چھوڑ دیں. ابو بکر عمر کی پالیسی یہ تھی کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف بغاوت نہیں کرتا، اقدام نہیں کرتا، تو وہ اس کو اس کے حالت پہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی یہ سچویشن نہیں تھی، وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے، ان لوگوں نے قتل کرنا تھا. تو یہ زمین اس میں فرق ہے. اوکے، اب دوسروں کو کال کرنے دو. ٹھیک ہو گیا. زیڈ ہو نہیں گیا. تو وہ بیٹی کا رشتہ، وہ عمر فاروق رضی اللہ، وہ نہیں وہ بیٹی کا رشتہ وہ رہ گیا. میرا اسپیچ ہے، اس کو سن لیں آپ. کلپ انٹرنیٹ میں سرچ کریں. اللہ اللہ